कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े जिन्हें हम वेस्ट समझ के एक तरफ रख देते हैं, आज हमने इन्हीं का इस्तेमाल करके अपने बिस्तर को, अपने लाउंज को चार चांद लगाए हैं। वो कैसे, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो की ख़ास बात ये है कि इसके लिए हमने कुछ भी नया नहीं लेना, बल्कि वो लीरें जो कपड़ों में से बच जाती हैं और सब कहते हैं जी ये किसी काम की नहीं है, इनको फेंको कूड़े में, उनका ही मैंने इस्तेमाल किया है। ये वाले आइडियाज़ मुझे नहीं लगता आपने पहले किसी चैनल पे देखे होंगे। अगर आप पहली दफ़ा ये आइडियाज़ देख रहे हैं तो मुझे लाजमी कमेंट्स में बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी मेरी प्यारी सी ऑडियंस। यहाँ पर हमने लिया है फैब्रिक। ये मेरे पास सफ़ेद कपड़ा है, तो आप इसके लिए कोई रंगीन कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इस सफ़ेद कपड़े के ऊपर कुछ और मीनाकारियाँ भी करनी है, तो इसीलिए मैंने यही फैब्रिक लिया। तो हमें चाहिए जी कुशन, उसका हमने नाप करना है। 3 स्टेप में हमें ये कपड़ा चाहिए, यानी जिस तरह हम देख रहे हैं एक हिस्से में कुशन पड़ा है, इसको डबल करेंगे तो कुशन हमारा यहाँ पे 3 स्टेप्स में आपने इसको करके देख लेना है। इतना हमें ये फैब्रिक चाहिए होगा। अब हमने फर्स्ट स्टेप आपके सामने इसी तरह रख लिया। अब जो सेकंड स्टेप में कपड़ा आएगा वो इस तरह डबल फोल्ड में कर लिया, और थर्ड स्टेप में हमने इसी कपड़े को जो एंड पे बचा है उसके ऊपर रख के हमने कुछ इस तरह से सिलाई कर देना है। वही कपड़ा है, इसको आप ज़िप लगा के बंद करते हैं तो ज़िप से भी जान छूट जाएगी। बहुत सारे लोगों को ज़िप लगाना एक मुश्किल टास्क लगता है, तो ये वाला आइडिया उन बहनों के लिए है। इससे आप पीलो के सिलाई कर सकते हैं, इससे आप कुशन कवर सिलाई कर सकते हैं। जो दिल चाहे इसके साथ सिलाई कर लें। बहुत आसान स्टेप है। 2 सिलाइयों के साथ आपका बहुत ज़बरदस्त किस्म का पीलो केस तैयार हो जाता है। ये देखें जी, अब आपको ना आगे से सिलाइयाँ बारीक बारीक करके लगानी पड़ेंगी, ना आपको ज़िप लगानी पड़ेगी। तो बहुत आसान ट्रिक है। आप लोगों को ये ट्रिक कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए जी, असल काम तो हमारा अब यहीं से स्टार्ट होता है। यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने आपको जो हमने कुशन तैयार किया, कवर तैयार किया है, वो ऊपर पहना के दिखा दिया है। और जो ये वाला स्टेप था ना, ये जो हमने दरमियान में डबल में कपड़ा रखा हुआ था, ये देखिए अंदर ही अंदर सिल गया है। और अब हम इसको ऊपर से बंद करेंगे तो इस तरह से ये सिल गया। पुराने ज़माने की चेयर्स जिनके घर में अवेलेबल हैं, उसकी जो सीटें होती हैं, उसके बैक पे रखने के लिए जो सीटें होती हैं ना, उसके ऊपर आप इसी तरह से सिलाई करके कवर चढ़ा सकती हैं। उन सीटों के कवर इसी तरह के बना सकते हैं। तो ये बहुत आसान तरीका है भाई, मुझे तो बहुत पसंद आया। अब इस तरह से आप 2 तैयार कर लें, 3 तैयार कर लें। अगर आपको अगला आइडिया भी पसंद आता है, क्योंकि वो भी इसी से मैच होता है। अगर आपके पास प्लेन कपड़ा है, ऑफ वाइट है या वाइट है या किसी भी किस्म का प्लेन कपड़ा है, तो आप ये आइडिया ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हमने जी इस कपड़े को बिछा लिया है और इसकी सीधी साइड रखी है। ये देखें इस तरह से हमने सीधी साइड ली है, और मेरे पास ये देखें बिल्कुल कतरने हैं बारीक, इनको मैंने मज़ीद बारीक कर लिया है। और यहाँ पे मैंने कुछ फूल बूटे से आपके सामने अंडे बना के उनको लाइनें दे ली हैं, लाइनें खींच ली हैं। आप चाहें तो नीचे आके एंड पे इन लाइनों को इकट्ठा भी कर सकते हैं। मैंने खुला खुला थोड़ा रखा था, मैंने कहा ज़रा फैला फैला सा लगेगा। इसके लिए हमें चाहिए होगी ग्लू। तो मेरे पास ये फैब्रिक प्लस वुड ग्लू भी है। तो ये कपड़ों को भी जोड़ देती है, वुड को भी जोड़ देती है। सब मल्टीपल तरीक़ों से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने यूज़ किया है। अब ये कपड़ा कपड़े के साथ ना चिपके तो इसके दरमियान में हम एक शीट लगा लेंगे या कोई पेपर रख देंगे, क्योंकि जो हमने आगे काम करना है उसके लिए हमें ग्लू मुसलसल बार बार लगानी पड़ेगी। तो इसीलिए कि ये कपड़ा कपड़े के साथ ना चिपक जाए, तो मैंने एहतियातन ये अंदर शीट लगा दी है। अब हमने जो बारीक बारीक कतरनें बना के रखी हुई हैं, उनको कुछ इस तरह से हम लगा देंगे। इनके मैंने कोई धागे शागे कट नहीं किए, बस ऐसे ही मैंने बारीक बारीक कतरनें ली हैं। कुछ इस तरह से मोड़ मोड़ के जिस तरह समझ आती है आप इसके ऊपर बलते जाएंगे और ये फूल तैयार हो जाएगा। ये तरीका अगर आपको मुश्किल लगे तो आप दूसरा तरीका देख लें, ये मुझे ज़्यादा आसान लगा था। अच्छा, इसको बनाने में आपके कोई 15-20 मिनट लगेंगे। आपके पास जिस भी कलर के कतरनें पड़ी हुई हैं आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा ये आइडिया है। चीज़ बनने के बाद ना जैसे जैसे ये बनता जाएगा, इसका जो रिज़ल्ट आपके सामने आना है ना, बहुत हसीन लगना है। इसके साथ आप चाहें तो टेबल रनर बना सकते हैं, कुशन बना सकते हैं, तकियों के जो गिलाफ़ हैं आपके पास पहले से अवेलेबल, आप उनके ऊपर ये डिज़ाइंस बना सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप दिल बना के उसके अंदर ये फिलिंग कर लें
تو اچھا بھی لگے گا۔ اچھا یہ دھاگے شاگے نہیں نکلیں گے کیونکہ گلو لگ گئی نا، گلو ان کو اتنا ہارڈ سا کر دے گی، یہ بالکل بھی دھاگے نکلنے کے کوئی چانسز نہیں ہے۔ اور جو بور ہے نا وہ ایسے لگیں گے یہ پھول کھلے کھلے سے ہیں، جو دھاگوں کے بور ہے نا وہ ایسے لگیں گے جیسے یہ پھول کھلے کھلے سے ہیں، تو اس کی بھی آپ نے ٹینشن نہیں لینی ہے۔ تو ہمارا دوسرا بھی پھول بن کے تیار ہو گیا ہے۔ ہم چاہیں تو یہاں پہ گلو گن کا بھی یوز کر سکتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ پاپڑی بن کے نظر آئے گی، اور دوسرا یہ کہ وہ کھینچنے پہ نکل آئے گی۔ لیکن یہ جو گلو ہے نا، یہ جو فیبرک گلو ہے، یہ کپڑے کے ساتھ بہت اچھے سے سٹک ہو جاتی ہے، اس کے کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ یہ کپڑے سے اکھڑے۔ میں نے یہاں پہ ایک ریموو کیا تھا، جو پتی کے اندر میں نے گرین کلر کیا تھا نا، گرین کلر کا فیبرک لگایا، وہ مجھے تھوڑا رف لگ رہا تھا، تو وہ میں نے کھینچا، بڑی مشکل سے میں نے اس کو نکالا ہے۔ ہاں اس کو آپ مشین میں واش نہیں کر سکتے، ہاں اس کو ہینڈ واش کر سکتے ہیں، بس ہم نے تو مٹی نکالنی ہوتی ہے اس ایسے کپڑوں میں سے، تکیوں میں سے، تو بس ہلکا پھلکا آپ اس کو ہینڈ واش کریں گے، اس کو مشین میں واش نہیں کرنا۔ کہیں سے اگر آپ کو لگے کہ پھول نکل رہے ہیں، بائی دا وے نکلیں گے نہیں، اگر نکل گئے تو آپ اس کو دوبارہ تھوڑا بہت گلو سے سیٹ کر سکتے ہیں۔ اس طرف میرے ہاتھوں کے اوپر اتنے اس ٹائم پہ دھاگے چپک چکے تھے، ناخنوں پہ، ہاتھوں پہ، گلو کی وجہ سے، تو کام بہت مزے کا ہے، کوئی بھی اس کو کر سکتا ہے ایزیلی۔ میں نے اب کیا کیا ہے، جو تھوڑے بہت ہلکے پھلکے اوپر مجھے دھاگے لگ رہے تھے ریشمی کپڑے کے اوپر، میں نے 2 پھول ریشمی کپڑے سے بنائے ہیں، تو میں نے نا اس طرح سے تھوڑا تھوڑا جلا دیا اس کو، لیٹر کی آگ نکال کے آپ اس کو جلا سکتے ہیں، پھر یہ بالکل پیارا لگے گا۔ جو ہم نے لائنیں کھینچی تھی، آپ چاہیں تو اس کے اوپر ٹانکا ورک کر سکتے ہیں، نہیں زیادہ ٹائم تو میری طرح مشین نکال لیں اور اوپر بس گرین کلر کی سلائیاں لگا دیں، تو یہ دیکھیں کتنا حسین لگ رہا ہے یار۔ اس طرح کی چیزیں نا میں کہتی ہوں 1500 میں آپ کو سیٹ بنا کے لوگ بیچ رہے ہیں، انسٹاگرام کھولیں تو پتہ چلتا ہے 2 ہزار میں لوگ اس طرح کے سیٹ بیچ رہے ہیں۔ یہ جو ہینڈ میڈ کام ہوتا ہے نا، اس کی ویلیو بھی الگ ہوتی ہے، مشینی کام تو مشین نے کیا ہوتا ہے، یہ جو ہینڈ میڈ چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ انسان خود بناتا ہے، تو اس کی قیمت بھی پھر منہ مانگی مانگتا ہے۔ آپ لوگ بتائیں لگ نہیں رہا یہ پیارا زبردست بن گیا؟ گلو گن کی حالت آپ نے دیکھ لی ہے۔ میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ جوٹ روپ کے ساتھ، جوٹ فیبرک کے ساتھ کچھ آئیڈیاز شیئر کیے تھے، جس کی وجہ سے اس کے اوپر دھاگے وغیرہ لگ گئے، تو میں نے اس کو گرم کیا اور ایلومینیم فوائل لے کے نا اس کے ساتھ رب کیا، تو یہ بہت اچھے سے چمکنے لگی تھی، اور اس کی نوزل کو بھی یہ بالکل صاف ستھری ہو گئی تھی، اتنی اچھی لگ رہی تھی نا۔ اسی طرح گلو گن اگر گندی ہو جائے، دھاگے چمٹ جائیں اوپر، تو آپ اس کو پہلے گرم ہونے کے لیے رکھ دیں گے 5 منٹ کے لیے، اس کے بعد ایلومینیم فوائل جو ہے اس کے ساتھ آپ اس کے رگڑ لیں تو بہت اچھے سے صاف ہو جائے گی۔ چلیں جی اب اپنا اگلا کام کرتے ہیں۔ پیسہ ہونا چاہیے انسان کے پاس، تاکہ انسان کچھ خرید کے کچھ نیا بنا تو سکے۔ یہاں پہ ہمارے پاس ہے اگلے، یہ جو فلاور ہے نا، یہ میں بنانے لگی ہوں، اور میں 3 بناؤں گی، 3 قسم کے بناؤں گی۔ بےحد آسان طریقہ ہے، آپ نے طریقے کو فالو کرنا ہے، میری زبان پہ نہیں جانا، شاید میں اس طرح سے ایکسپلین نہ کر پاؤں، لیکن میں نے جوٹ روپ لی، جوٹ فیبرک لیا، یہ بھی کرافٹ والی شاپ سے آپ کو آسانی سے مل جائے گا، زیادہ مہنگا نہیں ہے، 100 یا 200 روپے میں لے آئیں، بڑے اچھے سے پھول بن جائیں گے آپ کے۔ تو اس طرح سے میں نے دھاگے نکال لیے درمیان میں سے، سائڈوں پہ میں نے آدھا انچ دونوں سائڈوں سے چھوڑا، اور اوپر گلو لگا کے ان کو کپڑے کو کپڑے کے ساتھ ملایا، اور ہم نے ایک ڈنڈی بھی ریڈی کر لی۔ میں نے یہاں پہ 2 تنکے لے کے، بریک بریک سی سٹکیں لے کے ان کے اوپر بھی روپ لپیٹ لی تھی، یہ جوٹ کی جو رسی ہے نا وہ بھی اس کے ساتھ کور کر لیا تھا، تاکہ اگر یہ تھوڑا تھوڑا بھی نظر آئے نا تو نیچے سے ہماری سٹک نظر نہ آئے اور یہ جوٹ والا ہی نظر آئے پارٹ۔ تو میں نے اس کو جوٹ کے یہ دیکھیں لپیٹ کے نا روپ، تو اس کو بھی کور کر لیا۔ اب کچھ اس طرح سے ہم نے گلو کا یوز کرتے ہوئے گلو لگاتے جانا ہے، اور پورا اچھے طریقے سے ایک ہی جگہ پہ ہم نے ڈنڈی کے اوپر اس کو لپیٹ لینا ہے۔ یہ جو ہم نے فیبرک لیا ہے، یہ 7-8 انچ لمبا ہوگا یہ فیبرک، تو کچھ اس طرح سے ہم نے اس کو لپیٹ لینا ہے۔ جب اچھے سے کور ہو جائے گا، اور پھر لاسٹ پہ آ کے ہم نے یہاں پہ گلو لگا دینی ہے،
اسٹارٹ میں اور لاسٹ میں، یعنی پورے پہ لگا دینی ہے ایک ہی دفعہ میں، اور فوراً سے کور کر لینا ہے اور لاسٹ میں بھی لگا دینی ہے۔ پھر اوپر سے ہم نے کچھ ہاتھوں کی مدد سے اس طرح سے اس کو پھیلا لینا ہے، اور یہ دیکھیں کتنا پیارا یہ پھول بن کے ریڈی ہوا ہے۔ اگر آپ ایسے مارکیٹ سے لیں گے یا کہیں مارکیٹ میں، تو مجھے نہیں لگتا کہیں بک رہے ہوں گے، یا آن لائن آپ کو کہیں دیکھنے کو ملیں گے، تو آپ ان کی پرائس لازمی چیک کریے گا یہ کتنے ایکسپینسیو ہیں۔ اب یہاں دوسرا فلاور جو ہے، اس کو ہم نے روز کی شیپ دینی ہے۔ یہاں پہ میں نے ایک کوئی 12-13 انچ لمبا جوٹ کا کپڑا لے لیا ہے، چوڑائی میں یہ 3-4 انچ کا ہوگا، اور اس کو ڈبل میں کر لیا، گلو لگا کے جوڑ دیا۔ اب آپ نے طریقے کو لازمی فالو کرنا ہے، اس کو رپیٹ میں 3-4 دفعہ دیکھیں۔ میں نے بھی 4-5 دفعہ اس کو بنایا کھولا، پھر جا کے یہ بہت اچھا بن کے ریڈی ہو گیا تھا۔ لیکن ہم نے اس طریقے کو لازمی بار بار دیکھنا ہے رپیٹ میں۔ تو جو کہ بہت ایکسپرٹ ہے، ایسی چیزیں بنا لیتے ہیں، گھر میں بچیاں ہوتی ہیں ایکسپرٹ، تو وہ تو پہلی دفعہ میں بنا لیں گی۔ اب ہم لوگ تو ایسی چیزیں نہیں بناتے نا روٹین میں، تو میں نے بھی اس کو 5-6 دفعہ رپیٹ کیا، اور یہ پھر بنا مجھ سے بھی۔ اور آپ نے یہ طریقے کو دیکھنا ہے، ہم نے رول کرتے جانا ہے اور لپیٹتے جانا ہے، رول کرتے جانا ہے لپیٹتے جانا ہے۔ تو اینڈ پہ آ کے نا آپ نے گلو اینڈ پہ لگانی ہے، ان کی پتیاں تھوڑی تھوڑی کھول کے ان کے اندر گلو لگاتے جائیں، ہر پتی مطلب یہ جو روز کے ول پڑے ہوئے ہیں نا روز کے، اس میں آپ نے لگانی ہے گلو، تو یہ جڑ جائے گا۔ تیسرا فلاور ہمارا دیکھ لیں، اس طرح سے جوٹ کا ہم نے فیبرک لیا، اس میں سے دھاگے نکال لیے سارے، ایک سائیڈ سے ہم نے آدھا انچ کا کپڑا چھوڑا ہے، اور بس ہم نے ڈنڈی لینی ہے، ڈنڈی کے اوپر اس کو لپیٹ لینا پورے کو۔ آپ اس طرح کی 2 پٹیاں ریڈی کر لیں، اس سے ذرا یہ تھک بن جائے گا، اور زیادہ اوپر دھاگے اس کے نظر آئیں گے اور اچھا لگے گا۔ میں نے ایک ہی لی تھی، یہاں پر دیکھیں اب یہ ہمارے 3 عدد فلاور بن گئے ہیں۔ یہ زیادہ ٹائم ٹیکنگ کام نہیں ہے، آدھے گھنٹے میں آپ ایسے بنا سکتے ہیں، سیل بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو پسند آ جائے تو یقیناً آپ سے خریدے گا، جو کہ DIY کی قدر کرتا ہے یا ایسی چیزیں پسند کرتا ہے، تو ان لوگوں کو یہ آئیڈیا اچھا لگے گا، اور یہ چیزیں بھی پسند آئیں گی، آپ ان کو بنا کے سیل کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں میرے پاس ایک یہ واز پڑا تھا، میں نے اس میں لگا کے دیکھا، تو یہ اس حساب سے تو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ پھر میں نے سوچا کیوں نہ ہم نے جو کپ بنایا ہے، پلانٹر ریڈی کیا ہے، اس میں لگا لیتے۔ میں نے اس کی ڈنڈیاں توڑ کے اس میں لگا لیا۔ آپ چاہیں نا تو گلاس جار کے اوپر بھی جوٹ روپ آدھی لپیٹ لیں، جو جیم والے جار ہوتے ہیں اس کو آدھا جوٹ روپ کے ساتھ کور کر لیں، اور اوپر یہ اپنے یہ ریڈی کیے ہوئے فلاور ڈال لیں، تو تب بھی لک بہت اچھی نکل کے آ سکتی ہے۔ یہی تھے ہماری آج کی آئیڈیاز، امید ہے اچھے لگے ہوں گے آپ کو بھی۔ اگر واقعی میں آپ کو کوئی بھی آئیڈیا پسند آیا ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ میں اپنا فیڈ بیک لازمی شیئر کیا کریں، اور آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگ کس سٹی سے دیکھ رہے ہیں، کیوں آپ کی طرف بارش کی کیا سچویشن ہے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔